أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. حمد و ثناء رب ذوالجلال کے بعد خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ان گنت درود و سلام. کتاب کا مطالعہ یا اس کا پڑھنا علم و معرفت کا اور قوموں کی بلندی اور عروج کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور یہ مطالعہ عقل کی خوراک ہے اور دل کا سرور اور لذت ہے. دین ہمارا ایک پریکٹیکل مذہب ہے، عملی. تو اس میں اس کی ابتدا ہی اس بابرکت اور منفعت بخش عمل سے ہوئی. وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیفور اسلام جہالت کا جو منظر ہم دیکھتے یا پڑھتے یا سنتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ شریعت طاہرہ نے اس جہالت کا قلع کما کرنے کے لیے کتاب کا مطالعہ اور اس کو پڑھنا، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس پر بڑا اجر و ثواب اس کا وعدہ دیا. انسان وہ چیز پڑھتا ہے جو لکھی ہوئی ہو، اور لکھی جاتی ہے قلم سے. کو اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی، ان مخلوقات میں سے ایک قلم بھی ایسی مخلوق تھی جنہیں اللہ نے شروع میں پیدا کیا تھا. ان اول ما خلق اللہ القلم. اور سورہ قلم قرآن مجید میں جس کا نام ہی سورہ ہے، اور اوائل میں نون والقلم، قلم کی قسم کھائی گئی ہے. یہ بھی قسم جو ہے انتہائی قابل غور ہے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ قلم ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، لکھائی اور پڑھائی ختم نہ ہو، یہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج دیا، ڈیوائن کوڈ، غار حرا میں کتاب بدء الوحی، صحیح بخاری میں آپ اٹھائیے پڑھیے تو اس کا آغاز ہی الفاظ سے تھا، اقرا، پڑھیے. اور کس سے پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور پڑھنے والے کا دل اس بات پر آمادہ نہ ہو، اخلاص سے لبریز نہ ہو، دین سے وابستہ نہ ہو،
تو ایک کتاب پڑھنا ناممکن ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے یہ کتاب اللہ کے الفاظ اپنے پیغمبر کو پڑھائے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام، بابرکت نام سے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو. بس پھر کیا تھا کہ ابتدا ہوئی، رحمت للعالمین نے لکھائی اور پڑھائی کو عام کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. بدر کے قیدی ہاتھ آئے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو کہ کافر تھے، جو دشمن تھے اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے، اہل ایمان کے، ان سب کو میرے اور آپ کے آقا نے حکمت عملی سے سبحان اللہ اپنے مدینہ کے بچوں کا استاد بنا دیا. دیکھیے یہ کمال حکمت ہے. اور فرمایا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دو، تم آزاد ہو. اب اندازہ کیجئے کہ آج کل کے جو جیلوں میں قیدی جل رہے، سڑ رہے، مر رہے ہیں، ان کو ذرا آفر اس طرح کی دیجئے، پاکیزہ آفر. کئی تو پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. اب اللہ کے پیغمبر نے حوصلہ افزائی فرمائی اور صحابہ تو پھر کھانے کو پینے کو بھول جاتے، بھوک لگی ہوئی ہے پرواہ نہیں، پڑھنا ہے، یہی غذا ہے، اور سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہی متاع عزیز ہے اللہ کی شریعت طاہرہ کو سیکھنے کے لیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام مل جائے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایک نوجوان بچہ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ یہ پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے، تو رحمت للعالمین نے بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے کر کے ان کو آگے مقرر بنایا اور کہا کہ میرے آپ کاتب وحی بھی ہیں اور میرے ترجمان بھی ہیں، ٹرانسلیٹر، جاؤ ہبرو زبان سیکھو جا کر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 17 دن میں وہ زبان سیکھ لی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. یہ انداز تھا. کھانا پینا اب غذا بن گیا، لکھنا پڑھنا. حتیٰ کہ ایک صاحب نے کہا اللہ اکبر، ما اشبع من مطالعۃ الکتب، میں کتابوں کو پڑھنے اور سے مطالعہ سے سیر نہیں ہوتا، میری بھوک نہیں مٹتی. اذا رأیت اول مرۃ کتابا لم ارہ، پہلی مرتبہ جو میری کتاب کسی پر نظر پڑتی ہے تو ایسے جیسے کہ مجھے کوئی فکأنی وقعت علی کنز، میں خزانے پر پل پڑا ہوں، مجھے خزانہ مل گیا ہے. اور فرمایا کہ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اس خزانے کی 20,000 جلدیں بھی ہوں تو میں پڑھ لوں. سفر درپیش ہے. اس وقت کے سفر بھی بڑے لمبے اور طویل ہوتے تھے. آج کل تو ہمیں اتنے سفر کے گھنٹوں میں آنا جانا، بیرون ملک سے یہاں آ جاتے ہیں ہم. وہ لمبے اور طویل سفر جس میں آئمہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، زاد المعاد کتاب ہے، اگر سونے کے ساتھ اس کو تولا جائے تو وہ سونا نیچے چلا جائے، وہ بھاری ہو جائے. اتنی ویلیویبل کتاب، علم کے خزانے سے معمور و بھرپور. زاد المعاد راستے میں لکھی، سفر میں. اللہ اکبر، پڑھائی کا یہ عالم تھا. اب وہ اس کو یوسی صدیقہ قبل سفر، سفر کرنے سے پہلے اپنے دوست کو یہ وصیت کرتا ہے کہ یا اخی استعن، تم سفر پہ جا رہے ہو، بہت لمبا سفر ہے، الا وحشت الغربہ، اجنبیت، تنہائی، اس کی وحشت، اس کو ختم کرنے کے لیے کتاب اپنے ساتھ لے لیجئے. فَإِنَّهَا أَلْسُنٌ نَاطِقَةٌ وَعُيُونٌ رَامِقَةٌ، وہ ایسا ساتھی ہے کہ تیرے ساتھ باتیں بھی کرے گا، رازدارانہ باتیں، اور تجھے تیری دلخوئی جوئی بھی کرے گا. ایسا ساتھی ہے کتاب، اس کو ساتھ رکھ لینا.
سبحان اللہ۔ ایک شاعر متنبی اس نے کہا کہ اس وقت یہ عالم تھا، علم کی قدر تھی، اس کے ساتھ لوگوں کو محبت تھی۔ آج کتنے لوگ اپنے پوری 24 گھنٹوں میں کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے۔ اور ہم اس کی وجہ کرتے کیا ہیں؟ کیا کام ہم کر رہے ہیں؟ یہ قیمتی ترین زندگی کا ایک ایک لمحہ جب چھن جائے گا، اس وقت احساس ہوگا انسان کو کہ میں کرتا کیا رہا ہوں۔ بس دنیا کے بکھیڑے، دنیا کی زیادہ سے زیادہ سہولتیں اپنے ارد گرد جمع کی ہوئی تھیں اور اسی میں مقابلہ تھا میرا، والعیاذ باللہ۔ اعز مکان فی الدنیا سرج صابح، متنبی کہتا ہے کہ اس وقت گھوڑے پر شاہ سواری ایک بڑی ہی انسان کے لیے باعث عزت و احترام و وقار ایک سواری سمجھی جاتی تھی جب یہ جہاز اور کاریں نہیں ہوتی تھیں۔ اعز مکان فی الدنیا سرج صابح، تو پھر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس سے بھی بہتر مصاحبت کون سی ہے؟ فخیر جلیس فی الزمان کتاب، کتاب اس سے بھی زیادہ باعث عزت و باوقار ہے، باعث عزت ہے۔ اور ایک کہتا ہے نعم الانیس اذا خلوت کتاب، بہترین رفیق اور دوست ہے تیرا وہ کتاب کہ جب تو تنہا ہو، اکیلا ہو، پریشان ہو، مضطرب ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کر دے، تجھے سکون مل جائے گا۔ اچھی کتاب مراد ہے، اچھا لٹریچر، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر مشتمل۔ تلہو بہی ان خانک الاحباب، دوسرا انسان تو تجھ سے خیانت کر سکتا ہے، یہ تیرا رازدان ہے، یہ تیرے عیوب و نقائص کو ڈھانپے گا، ڈکے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ لا مفشیا سرا اذا استودعتہ، تو اپنے آپ کو اس کتاب کے حوالے کر دے، خیانت نہیں کرے گی۔ وَتُفَادُ مِنْهُ حِکْمَةً وَثَوَابُ، اور تجھے خزانے ہی دے گی حکمت کے، علم کے، معرفت کے، کامیابی کے، کامرانی کے دروازے کھول دے گی تیرے لیے۔ بس اس کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا مقابلہ کیجئے اس نعمت کا دنیاوی نعمتوں کے ساتھ۔ عباسی بادشاہ تھا مامون الرشید، آپ سب جانتے ہیں اس کا نام، امین کا بھائی، لیکن یہ لونڈی کا بیٹا تھا، ہارون رشید کا یہ بیٹا ہے، اور امین اس کا بھائی ہے، وہ زبیدہ کا بیٹا تھا سگا۔ اب اس شہزادے نے، بادشاہ نے بھی بڑے بڑے وقت کے ائمہ کا اہتمام کیا، تعلیق مقرر کیے ان کو پڑھنے سکھانے کے لیے، کیونکہ اس کے سامنے علم کی قدر اس بادشاہ کے سامنے تھی، ہارون الرشید کے۔ اب یہ جو مامون ہے یہ بڑھ گیا امین سے، اس کے اندر گھمنڈ تھا کہ میں ملکہ کا بیٹا ہوں، اس کو یہ احساس تھا کہ میں لونڈی کا بیٹا ہوں، میں نے آگے بڑھنا ہے اپنی کارکردگی پر۔ بادشاہ بنا، غالب آیا، حکومت کی، اور آپ ذرا تاریخ کی اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ اتنا پڑھا لکھا بادشاہ آج تک نہیں دیکھا گیا۔ دنیا کا کوئی علم اور فن ہے کہ جو اس نے سیکھا نہ ہو، حتیٰ کہ کتاب قرآن کا حافظ بھی تھا، اور علوم جو کہ فلکیات سے، نجوم سے متعلقہ ہیں، وہ بھی اسے ازبر تھے۔ اور وہ اس بادشاہی ہونے کے باوجود ان علوم کے خزانے جو اس کے سینے کے اندر سمیٹے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے کہ لا نزہت الز من النظر فی عقول الرجال، میں اپنی بادشاہی میں بھی اتنی آج تک لذت نہیں دیکھی جتنی کہ میں نے لوگوں کے اہل علم و خرد کی کتابیں پڑھ کر مجھے لذت ملتی ہے۔ یہ وہ عام کتابیں تھیں، یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے پھر ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ ابھی تو مسئلہ صرف قرات کا ہے نا۔ اللہ نے سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھائی اپنے پیغمبر کو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس عظیم پروردگار کے بابرکت نام سے پڑھو، پڑھنا شروع کر دو۔
اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر نے پھر اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ نے اپنے وہ جو ادبی اشعار تھے اور پھر جو خطبات تھے ان کو سب کو، معلقات تھے، ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دیا کتاب اللہ کے سامنے۔ حق تعالی نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ایزی آسانی سے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، چھوڑا نہ کرو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، ایک دوسرے مقام پہ، اس لیے کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ وہ کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، فیہ ذکرکم فلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی۔ قرآن کے کسی حصے کو پلٹ کر صفحے کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہی قرآن کا حصہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے احوال کو جانتا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو پھر کائنات میں سب سے بڑھ کر ہدایت والی، اس سے پہلے کہ اللہ کہے کہ تو اپنا کتاب زندگی کا نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی کتاب اس سے وابستہ ہو کر، اس سے مانوس ہو کر، اس سے اپنا تعلق پیدا کرتے ہوئے بارگاہ ازدی میں جب جائے تو حق تعالیٰ تجھے یہ نہ کہیں کہ اپنا نامہ عمل پڑھ، بلکہ یہ فرمائیں اقرا کما کنت ترتل فی الدنیا، میری اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، تلاوت کرنا شروع کر دے جس طرح کہ تو دنیا میں دی ہوئی اس مستعار زندگی میں پڑھا کرتا تھا۔ کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک فی الجنۃ ہی آخر آیۃ تقرأها، اس کتاب اللہ کو پڑھتا چلا جا، جنت کے دروازے درجات چڑھتا چلا جا، جہاں کتاب اللہ ختم ہو جائے گی وہی تیرا اصل ٹھکانہ جنت میں آخر ہوگا۔ کتاب اللہ سے تعلق پیدا کر، سب سے بڑھ کر کہ ایک حرف پڑھے گا اللہ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ لی جائیں گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، اللہ اکبر۔ تو یہ کتاب اس لیے کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تیرا غمخوار بھی ہے، تیرا شافع بھی ہے۔ قیامت کی ہولناک احوال میں، برزخ کے زینوں میں، جب کہ ہر نگاہیں پھٹ جائیں گی، لوگ مدہوش و بے ہوش ہوئیں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اقرؤوا کتابا، کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو، اقرؤوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شافع بن کر حاضر ہو جائے گا، سارے اپنے چھوڑ دیں گے ساتھ، ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گی، بھائی بھائی کو بھاگ جائے گا دیکھ کر، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا بیگانہ بن جائے گا، لیکن اپنا کون ہوگا؟ قرآن کتاب اللہ اس کے حق میں سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَصْحَابِهِ۔ تو بہرحال ایک تو یہ کتاب اللہ کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنا پڑھنا چاہیے، کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کے ہاں کتنا تھا، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ایک وہ ہمارے پاس نعمت ہے رحمت للعالمین کے فرامین، دو ہی چیزیں، احسن الحدیث فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا سرمایہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں کہ پڑھو میرے امتی، پڑھو اس کو، آپ کا چہرہ اللہ تر و تازہ کر دیں گے، روشن کر دیں گے دنیا میں ہی، اور قیامت کے دن بھی اللہ جنتیوں کو یہ توفیق دے دیں گے، خاص طور پر اپنی زیارت کے لیے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یہ میرے فرامین، فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، ہادی برحق کا قول، الصادق المصدوق کی بات، حدیث، سبحان اللہ۔ پیار کرو اس سے، محبت کرو اس سے، عمل کرو اس پر، اس کو ایک بڑے قیمتی خزانے سے بھی عزیز جانو، سینے میں اتار لو اور لوگوں کو بتاؤ آگے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی حدیث ہو تو میری اپنی امت تک پہنچا دو۔
اللہ تمہارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے گا، وہ جہاں جہاں آگے چلتی جائے گی عمل ہوتا جائے گا، آپ کا اس میں وافر حصہ موجود ہے۔ اللہ اس میرے امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نضر اللہ عمران، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سامع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، رحمت اللہ علیہ کی حدیث، جب کوئی کہے اٹھ کر کھڑا ہو کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل میں عجیب قسم کی تراوت اور ٹھنڈ اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک کی ہستی سب جانتے ہیں اس کو، اللہ اکبر۔ جن کا بھی تھوڑا سا علم کے ساتھ تعلق ہے، عبداللہ بن مبارک کیا ہے ہستی، عظیم ہستی تھے اپنے وقت کی، صحابہ کے شاگردوں میں سے۔ تو کسی نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن لو خرجت من البیت وجلست مع صحابک، آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ باہر نکلا کریں، اپنی علماء جو اپنے وقت کے بڑے بڑے کبار اہل علم و فضل ان کی مجلس میں بیٹھا کریں، وہ آپ سے مستفید ہوں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ انی جالست فی المنزل انی جالست فی المنزل اصحاب رسول اللہ، آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے علم و علم اور فضل کے ساتھ بیٹھوں، میں رحمت للعالمین کے صحابہ کے ساتھ کیوں نہ باتیں کروں، گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ، کتاب حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے، احادیث پڑھتے ہوئے۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، حدیث کی کتاب کھول دیتا ہوں، اور اس کے سامنے رحمت للعالمین کے فرامین اور صحابہ کرام کی احادیث روایت کرتا، وہ میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سے بہتر کون سی چیز ہے میرے حق میں، میرے لیے کون سی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انی انا افصح العرب۔ سبحان اللہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی حدیث معمولی بات ہے، آپ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ حق تعالیٰ کی طرف سے حق ہوتا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انک تداعبنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ بعض اوقات ہنسی مذاق کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہنسی مذاق والی، سچا مزاح اللہ کے رسول کا، سچا، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا اقول الا حقا، جب میں ایسی باتیں آپ سے کرتا ہوں نا، ہنسی والی، کوئی مزاح، سچے مزاح والی، یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، جب پیغمبر کی حدیث آپ سنیں گے، پڑھیں گے، تو وہ یہ معمولی بات نہیں، زبان میرے اور آپ کے آقا کی ہے اور فرمان اللہ کا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے رحمت للعالمین کی حدیث کو پڑھنا اور ان کا مطالعہ اور ان میں اپنے آپ کو غرق رکھنا، یہ سب سے بڑی اور دوسری خوش نصیبی۔ تو اس دنیا میں اس وقت جو فتنے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے۔ اللہ کو بڑا ہی پیارا تھا لقمان، اور اگرچہ نبی نہیں تھے صحیح اقوال کے مطابق، لیکن اتنا پیار تھا اپنے بندے، اس محبوب بندے کے ساتھ، کہ ایک سورہ ہے قرآن حکیم کی جس کا نام سورہ لقمان ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہوئی ہیں۔ خدا را یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کیا کرو، یہ اپنی اولاد کو کرو۔ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، کتاب ہدایت اور بھلائی کے، برکت کے اور کامیابی و کامرانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو وہی لقمان کہتے ہیں یا بنیا علیک بمجالست العلماء، علماء کی مجالست کیا کرو، اے بچے ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے علم و عمل، ان کے علم و معرفت سے فائدہ اٹھاؤ۔ واسمع کلام الحکماء، حکماء کے کلام ان کے سینے میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہیں، جو سب سے بڑی حکمت کائنات کی۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ کو علم ہے کتاب، جو ہمارے ہادی تھے، ہمارے استاد، ہمارے محسن اعظم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 4 چیزیں ان کو دے کے بھیجی تھی تربیت کے لیے، یہ علم و عمل کے لیے، تعلم کے لیے۔ تو یتلو، اللہ اکبر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اللہ کی تلاوت کے بعد وہ دوسروں کو، صحابہ کو، اپنے شاگردان کو سکھلاتے بھی تھے۔
یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر چھوڑ نہیں دیتے تھے انہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر بھی چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ ان کا تزکیہ بھی کرتے۔ 4 چیزیں، تلاوت کتاب اللہ کی، دوسرا حکمت حدیث، تیسرا ان کا تزکیہ نفس، اور پھر سکھلانا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں الحمدللہ، تو پھر نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کتابوں سے ہم وابستہ رہیں گے تو ہمارے گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہوگی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے پیغمبر، جب آپ کو پریشانی ہو نا تو اس وقت میری کتاب کھول لیا کرو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ جب پریشانی آئے میری کتاب کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دو، ساری پریشانیاں، ساری ہر قسم کے دکھ اور مصائب جو ہیں وہ اللہ واہ کر دے گا، ختم کر دے گا اس کی برکت سے۔ تو آپ کو علم ہے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عثمان ذی النورین حافظ تھے قرآن کے جامع بھی تھے، جمع کرنے والے۔ جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو 40 دن تک پانی بند رہا ان پہ، 40 دن تک، 10 دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بند رہا۔ اور مظلومیت کے انداز آپ دیکھیے، سنیے، حضرت عثمان ذی النورین تو 40 اور عرب کی گرمی، مدینہ منورہ کی گرمیوں میں دیکھا کریں جا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان، میں نے بڑی بارہا کوشش کی ہے، پانی کا مشکیزہ لے کے آیا ہوں، لیکن بلوائیوں ظالموں نے تیر مار مار کے وہ ان کو پھاڑ دیا ہے، پانی آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کی بارگاہ میں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں نے کوشش پوری کی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ اتنے عرصے سے پانی کے بغیر زندہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علی آپ ٹھیک کہتے ہیں، پیاس تو جب زور مارتی ہے، شدت مارتی ہے، تو کتاب اللہ کا کلام جب وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، ادھر پڑھتا چلا جاتا ہوں، ادھر پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اعجاز ہے قرآن کا کہ جس سے کسی کو انکار نہیں۔ آپ آزما لیجئے، کتاب اللہ آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر بھی ایمان ہے، اسی اللہ واحد کو مانتے ہیں، اسی کا یہ کلام ہے، اور ذرا آزما کے تو دیکھیے اللہ کے لطف و کرم کو۔ ان کتابوں سے وابستہ رہیے، اولاد کو وابستہ رکھیے۔ اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔